میرے محترم مجمع میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بدن کے جوان بھی زیادہ ہیں اور عقیدے کے جوان بھی مکمل ہیں، اور جوان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آئینے کو دوست رکھتا ہے۔ بھائی ابھی تو کھڑے تھے، پھر یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، ابھی تو تم نے کنگھا کر لیا تھا، ابھی تو تم نے چہرہ دیکھ لیا تھا، پھر گھوم پھر کے اسی کے سامنے سے گزر رہے ہو۔ گھر میں سب سے اچھی جگہ جوان کو وہ لگتی ہے جہاں آئینہ لگا ہوا ہو۔ یہ بار بار آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور آئینہ حسن بینی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے کہ بد سے بد صورت بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، مجھ سے زیادہ حسین کون ہوگا۔ اگر کسی کی ناک موٹی اور آنکھیں چندی ہوں تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، اس نے فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں، جو مجھے کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ہے، اس نے فلاں کی دیکھی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو تسلی دے کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی تو شخص نہیں ہے کہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے آئینہ توڑ دے یہ کہہ کر کے صاحب بدصورت لگ رہا ہوں، اور اگر بدصورت بھی ہوں تو پھر اپنے آپ کو سمجھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حسن بینی ہے آئینے کا کام، تھکے تو نہیں ہے؟ حسن بینی آئینے کا کام حسن بینی ہے۔ انسان فطرتاً حسن بین ہے، وہ اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر حسن بینی کے بعد وہ چاہتا ہے کہ حسن آرائی بھی ہو۔ اب میں کیا کروں، شاعروں کو دیکھ کر میرے مزاج میں کچھ شاعری آ رہی ہے۔ یہ حسن بینی کے ساتھ حسن آرائی بھی چاہتا ہے کہ باہر نکلے، لوگ اسے پسند کریں۔ یہ تو آدھے کپڑے پہن کے بچیاں باہر آتی ہیں، اور یہ جو ڈیزائن کے نام پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے لڑکا باہر آتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ اور یہ سواریاں جو آدھی اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ یہ سارا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح لوگ اسے دیکھیں۔ اگر حسن بینی اور حسن آرائی فطری ہے تو فطرت کے خلاف تو نہ اللہ جائے گا نہ اللہ کا نظام جائے گا۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر فطرت بے لگام ہونے لگے تو شریعت کی لگام آنے لگتی ہے۔ بھوک فطری ہے، پیاس فطرت ہے، جنسی تسکین فطرت ہے، مگر پیاس فطرت ہے تو کیا ہر چیز پی لیں؟ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے گا، بات جا رہی ہو تو۔ بھوک فطرت ہے تو کیا ہر چیز کھا لیں؟ جنسی تسکین اگر فطرت ہے تو کیا ہر جگہ جا کے منہ ماریں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں بھی فطرت بے لگام ہونے لگے شریعت آ کے کہتی ہے حدوں سے باہر نہ جاؤ۔ اگر حسن بینی فطرت ہے تو یاد رہے کہ حسن بینی کے ساتھ حسن آرائی کرتے وقت خیال رہے کہ شریعت تمہیں کہاں روکتی ہے۔ اگر تمہیں بناؤ سنگھار کرنا ہے تو محرموں کے لیے کرو، نامحرموں کے لیے نہ کرو۔ جب تم نامحرموں کے لیے اپنے آپ کو سجاؤ گے بناؤ گے تو پھر یہاں فساد پھیلے گا۔ اگر روڈ رستے پر کسی بے پردہ عورت چلنے کا حق ہے تو پھر بے پردگی کو روکنے والوں کا بھی حق ہے کہ وہ روکیں۔ اگر روڈ آپ کا ہے بے حیائی پھیلانے کے لیے تو روڈ کسی اور کا بھی ہے بے حیائی روکنے کے لیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا۔ اب یہ حسن بینی آئینے کی ضرورت پڑے گی حسن بینی کے لیے، اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر یہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر حسن آرائی چاہتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، یہ چاہتا ہے۔ میں اور آپ جب حسن بینی کرنے لگیں تو ہمیں آئینے کی ضرورت ہے۔ آئینہ بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک جلا سے اور ایک کثیف مادے سے۔ ایک طرف سے جلا ہوتی ہے اور ایک طرف سے کثیف مادہ ہوتا ہے۔ اگر صرف شیشہ ہو تو اس طرف کے لوگ دیکھ لیں گے، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ صرف شیشہ نہیں چاہیے آئینے کے لیے، بلکہ ایک طرف کثیف مادہ لگا ہوا ہوگا اور ایک طرف جلا ہوگی، تب جا کر آپ اپنے عکس کو پلٹتا ہوا دیکھیں گے۔ توجہ چاہوں گا۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ حسن بین بھی ہے اور حسن آرا بھی ہے۔ وہ اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اور اپنا چہرہ دکھوانا بھی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی لوگ دیکھیں اور وہ چاہتا ہے خود بھی خود کو دیکھے۔ تو جب ہم آئینہ بناتے ہیں تو دو چیزوں سے مل کر آئینہ بنتا ہے۔ جب اللہ آئینہ اپنے سامنے رکھتا ہے تو کیسے بناتا ہے؟ بشریت کا پیکر رکھتا ہے اور نور کا مادہ رکھتا ہے۔ بشریت اور نور کو ملاتا ہے تو آئینہ بنتا ہے،
اور آپ ایک کمرے میں 14 آئینے لگا دیجئے اور درمیان میں خود کھڑے ہو جائیے، آپ ایک ہوں گے 14 جگہ نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ وحدہ لا شریک اللہ، وہ وحدہ لا شریک اللہ جب اپنی حسن کی حسن بینی کرتا ہے تو 14 میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے۔ یہ 14 اللہ کے آئینے ہیں اور انہی کے ذریعے سے حسن آرائی کرتا ہے۔ اب اگر اللہ کا کہیں جلوہ دیکھنا ہے کہ وہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، موحدوں کا مجمع ہے اور مولائیوں کا محلہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کہاں باریک وادی ہے اور کہاں سے مجھے جلدی گزرنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب وہ اپنی حسن بینی کرتا ہے تو 14 کو دیکھتا ہے، اور جب حسن آرائی کرتا ہے تو انہی کو معاشرے میں بھیجتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا ایک مولا علی فرما رہے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، وہ تجلی کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے۔ تو جس کے ذریعے سے تجلی کر رہا ہے وہ کیسے برابر ہو جائے ان کا کہ جن پر وہ تجلی کر رہا ہے؟ اتنا تو بات روشن ہونی چاہیے کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں۔ تو وہ جو 14 اس نے آئینے بنائے ہیں، اس نے 14 آئینوں کو تقسیم رکھا ہے مختلف ادوار میں، اور اس حسن کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان جب اس صاحب حسن کو دیکھتا ہے۔ ان حسینوں میں، ان اللہ کی تجلیوں میں ایک تجلی کو حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رہے کہ ان 14 تجلیوں میں جب اجتماع اور ایک جگہ پر ان سب کو دیکھنا مطلب اور مقصد ہو تو وہ امام زمانہ بنتے ہیں۔ دلیل پروردگار عالم برعظمت 4 معصومین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد کم نہیں ہے، صلوات اس سے بہتر ہدیہ کریں۔